بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوپیڈیا چینل۔ ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ جس پریشانی کے اندر بھی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو ختم فرمائے۔ ہمارے تمام لائک کرنے والے اور سننے والے اور دیکھنے والے، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین زندگی عطا فرمائے۔ ہم سب کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی تمام جائز حاجات کو اپنی قدرت کے ساتھ پورا فرمائے۔ ناظرین، آج کا دور ایسا دور چل رہا ہے، ہر انسان پیسے کا ضرورت مند ہے، ہر انسان پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ بہت سارے انسان ایسے ہیں جو کمانے کے اعتبار سے اور پیسے کو حاصل کرنے کے اعتبار سے حدوں کو بھی کراس کر جاتے ہیں، شریعت کی حد کو پار کر جاتے ہیں، جائز اور ناجائز کا خیال نہیں کرتے۔ ان کا مقصد صرف پیسہ ہے کہ بس ان کو پیسہ چاہیے اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں چاہیے۔ وہ اس پیسے کو حاصل کرنے کے لیے دن رات اس کی فکر میں لگے رہتے ہیں اور طرح طرح کے راستوں کو اختیار کرتے ہیں، اور ان راستوں کو اختیار کرتے وقت وہ شریعت کو بھی بھول جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ناجائز راستے سے پیسہ حاصل کر لیتے ہیں جو ان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ سامعین محترم، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کی ضروریات نہ ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا، پیدا ہوتے ساتھ ہی بچے کی ضروریات شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک بچہ جو ابھی ایک دن کا ہے، اس کے ساتھ اس کی ضروریات، اس کا کھانا پینا اور اس کے دیگر لوازمات، اس کے سونے کا نظام، سانس کا نظام، ساری ضروریات، اس کو گرمی سے بھی بچانا ہے، اس کو سردی سے بھی بچانا ہے۔ غرض یہ کہ ساری ضروریات جو دنیا میں رہتے ہوئے ایک بڑے انسان کے ساتھ پیش آتی ہیں، وہ بچے کی طرف بھی متوجہ ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مال بھی دیں تو پھر پاکیزہ راستے کے ساتھ اور حلال طریقے سے مال عطا فرمائیں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے، لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے فقط دنیا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے صرف دولت مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے صرف مال کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مال عطا کر دیتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا، وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں ایک رائے کے برابر بھی کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مال کو حاصل کرنے کی خاطر اور اپنے بینک بیلنس کو زیادہ کرنے کی خاطر نمازوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، شریعت کی پابندیوں کو بھی پامال کر دیتے ہیں۔ انہیں صرف مال چاہیے، انہیں کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ حلال طریقے سے ہے یا حرام طریقے سے ہے، جائز طریقے سے ہے یا ناجائز طریقے سے ہے۔ انہیں مال چاہیے چاہے رشوت کا مال کیوں نہ ہو، انہیں مال چاہیے چاہے سود سے حاصل کیا گیا مال کیوں نہ ہو۔ تو دوستو، ایسے مال سے مجھے اور آپ کو پناہ مانگنی چاہیے جو ہمارے لیے وبال جان بنے، یا جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ بنے، جو مال ہمیں ہمارے نبی کے سامنے رسوا کر دے۔ ایسے مال کے بارے میں ہمیں پناہ مانگنی چاہیے۔ اور دوسری بڑی خوبصورت آیت اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمائی کہ لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو یوں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے مالک ملک، اے دو جہاں کے بادشاہ، اے ہمارے رب، ہماری دنیا کو بھی بہتر کر دے اور ہماری آخرت کو بھی بہتر کر دے۔ یعنی کہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ سے دنیا بھی مانگتے ہیں اور آخرت بھی مانگتے ہیں۔ تو معنی یہ ہوا
کہ دنیا کمانے کی فکر میں آخرت کو وہ نظر انداز نہیں کرتے، دنیا حاصل کرنے کی غرض سے آخرت کو وہ بالکل بھی نہیں بھولتے، بلکہ وہ تمام ان راستوں کو اختیار کرتے ہیں مال کو حاصل کرتے وقت جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا اور خوشنودی کا ذریعہ ہو، اور ایسے تمام ذرائع سے وہ بچنے کی کوشش کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ ہو۔ تو دوستو، آج جو میں وظیفہ آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں، اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں دنیا اتنی عطا کریں گے، لیکن آخرت ہمارے دل کے اندر پیوست ہوگی۔ آخرت کی فکر، آخرت کی زندگی، آخرت کی نعمتیں وہ بالکل بھی نظر انداز نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالی حلال ذرائع سے، حلال طریقے سے، اپنی قدرت سے اللہ تعالی اتنی دنیا عطا فرمائیں گے کہ انسان خوشحال ہو جائے گا، اور اللہ پاک اس کو ایسے مال اس کے اوپر اللہ برسائیں گے جیسے بارش برستی ہے، یعنی ان گنت، جیسے بارش کے قطرے کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا رزق عطا فرمائیں گے کہ یہ بندہ شمار کرنے سے عاجز آ جائے گا۔ دوستو، یہ تو اللہ کا خود پاک فرمان ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جس کو چاہتی ہے بے حساب رزق عطا کرتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے اس بندے کو روزی عطا کرتے ہیں۔ تو دوستو، وظیفہ یہ ہے، آپ نے سب سے پہلے 11 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یہ والا درود بھی پڑھ سکتے ہیں، یا کوئی درود بھی جو آپ کو آتا ہو آپ اس کو آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ تو دوستو، 11 دفعہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے یہ 2 نام پڑھنے ہیں، یا رزاق یا قوی، یا رزاق یا قوی، یا رزاق یا قوی۔ اس طرح آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے، یعنی پورے 100 دانے والی تسبیح کو ایک دفعہ آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ اس کو کریں گے اور صدق دل کے ساتھ کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا مال عطا فرمائیں گے کہ آپ سے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ اتنا خوشحال رکھیں گے کہ آپ الحمدللہ دنیا کے اندر ہی ایسی زندگی گزاریں گے جو بڑی چین سکون اور عزت راحت والی ہوگی۔ آپ کسی کے محتاج نہیں رہیں گے، آپ کسی کے مقروض نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی اولاد کو اتنا خوشحال کر دیں گے کہ آپ نے کبھی اتنا سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو دوستو، آپ سے گزارش ہے، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں اور آگے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔